واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض نے ایک شعر کہا ہے کہ سیکم کی رسمیں بہت یقین رکھی میری انجمن سے پہلے. سیکم کی رسمیں بہت تھی لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے. سزا خطائے نظر سے پہلے عطا جرم سخن سے پہلے. میں ایک لیمن کے ایسے سے گفتگو کر رہا ہوں. نہ میں کوئی پولیٹیکل انالیسس کر سکتا ہوں اور نہ لیگل انالیسس, لیکن میں اس کمیونٹی کا ایک فرد ہوں جس کے ساتھ زیادتی سپریم کورٹ نے کی, اور جس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس ظلم کے مجبور ہو کر ایک مظلوم کی آواز کی حیثیت سے میں بات کروں. یہ بات ہمارے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں بخوبی آئی ہے کہ یہ مسجد کو بابر کے ایک وزیر میر باقی نے بنایا, اس کو تسلیم کیا گیا. اور مسجد 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 ایسا لفظ پورے فیصلے میں 13 مرتبہ استعمال ہوا. جب لیگل ٹرم میں مسجد کہی جا رہی ہے لیکن زمین کو مندر کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی جس کا FIR کاٹا گیا, رکھنے والے کو ضمانت پہ چھوڑا بھی گیا. سپریم کورٹ نے اسے کرمنل ایکٹ بھی کہا ہے, لیکن جو غیر قانونی طور پہ مورتیاں رکھی گئی تھی رام للہ براجمان, اسی رام للہ براجمان کو زمین دے دی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ رام للہ براجمان خود کرمنل ایکٹ کے ذمہ دار ہیں, لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے اس کے ساتھ دینے والے رام للہ براجمان ہیں. اور جب ان کی صحبت میں آ کر وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو زمین کیسے دی جا سکتی. تیسرا فیکٹ جو خود سپریم کورٹ نے ایز اے آبزرویشن جو کوٹ کیا ہے وہ 6 دسمبر 1992 کی شہادت ہے مسجد کی. جب ڈیمولیشن کا پورا ایکٹ انلیگل اور کرمنل ہے تو پھر کیوں سپریم کورٹ نے انہی لوگوں کو ٹرسٹ بنانے اور مندر بنانے کے بارے میں بات کی. جن لوگوں نے مسجد توڑی ہے انہی لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے سب معاملہ. یعنی جو جرم کر رہے ہیں انہی کو ساؤ بنایا جا رہا ہے. تو ایک لے مین کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. یہ RSS برانڈ ڈیسیجن ہے, آبزرویشن کچھ ہے, ڈیسیجن کچھ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اسے تسلیم کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کریں یا نہ کریں, اس لیے کہ اس میں لا فیکٹرز کی بات ہی نہیں کی گئی ہے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے جسموں پر تو نافذ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دل و دماغ پہ خدا کی قسم کبھی نافذ نہیں ہو سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. نہیں, یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے.
سپریم کورٹ نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ بابری مسجد سپریم کورٹ کے کٹہرے میں نہیں، آج سپریم کورٹ بابری مسجد کے کٹہرے میں کھڑا ہے. اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور اگر یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں تو آئندہ جو کچھ ہونے والی چیزیں ہیں اس سے بھی ہم صرف نظر کریں. جن جن چیزوں کو لے کر جو آبزرویشن دیے گئے ہیں اس کا تذکرہ بہت خوبی سے یہاں پر ہوا ہے. سپریم کورٹ کا آبزرویشن یہ ہے کہ 1528 سے لے کر 1857 تک، 1528 سے لے کر 1857 تک مسلمان ثابت ہی نہیں کر سکے کہ وہاں نماز ہوتی تھی. مسلمانوں کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ حکومت ان کی تھی. ظہیر الدین بابر 1530 میں جا کے اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد ہمایوں ہے، اس کے بعد اکبر ہے، اس کے بعد شاہجہاں ہے، اورنگزیب ہے. اکبر اور اورنگزیب کی تو خود ایک سنچری حکومت رہی ہے. وہی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ عمل ہی وہاں نہ ہو رہا ہو؟ اس عمل سے روک دیا گیا جبکہ حکومتیں ان کی ہیں. اور جب مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے تب بھی تو اودھ کی سلطنت باقی تھی، وہاں کے نواب کی حکومت باقی تھی، اور وہ نواب کی پوری حکومت اس کے گوشوارے اٹھا کر دیکھ لیجیے. خود ظہیر الدین بابر نے 60 روپے سالانہ گرینڈ مسجد کو امامت اور خادمین کے لیے مقرر کی تھی. اس کا ریکارڈ ہے. میر باقی متولی کی حیثیت سے ہر سال 60 روپے خرچ کیا کرتا تھا بابری مسجد کے اوپر، اماموں، مؤذنین اور خادمین کی تنخواہوں کے پس منظر. اودھ کی حکومت کا گوشوارہ موجود ہے. اودھ کے بعد انگریزوں نے برٹش جو ریلیف ہے وہ ریلیف کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں کے امام کو، مؤذن کو، خادمین کو کیا دیا جاتا تھا. یہ سب ہونے کے باوجود یہ آبزرویشن انتہائی غلط ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہاں نماز ہوتی. ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد بنتی اس لیے کہ وہاں سب مل کر نماز پڑھیں. اب اگر آپ کو بتانا تھا تو آپ ثابت کرتے کہ وہاں نماز نہیں ہو رہی تھی. پھر دوسرے سپریم کورٹ نے جو کیا ہے، نرموئی اکھاڑے کو نکال کر پھینک دیا لمیٹیشن کے نام پر. پھر دوسرے شیعہ وقف بورڈ کو نکال دیا. پھر سنی وقف بورڈ کا حق بھی ختم کر دیا. اب جو بچا ہے وہ رام للہ براجمان ہے. تو یہ کیسی تھیوری ہے کہ رام للہ براجمان جو ہے صرف بچے ہیں اس لیے زمین ان کو دے دی جائے؟ رام للہ براجمان کی طرف سے ایسے کون سے ایویڈنسز پیش کیے گئے جس کی وجہ سے زمین ان کو دی جا سکتی ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ نے کہیں بھی نہیں کہا. رام للہ براجمان بچے ہیں اس لیے زمین دے دی گئی ان کو، یعنی جو بچتا ہے اس کا حق بنتا ہے کیا؟ اگر یہ آبزرویشن اور یہ ڈیسیجنز ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے فیوچر کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے صبر کیا اس فیصلے کے اوپر، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین ہم نے کیا، پورے دل برداشتگی کے ساتھ اس فیصلے کو ہم نے انگیز کیا. کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی خاموشی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے جواز بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو دنیا پر ظلم و جبر کرتی رہے اور عدالتیں اسی طرح فیصلے کرتی رہے کہ کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کو کچھ ضرر نہیں پہنچاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے بہت انوسنٹ ہیں، انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اس لیے ان کے اوپر ایسے فیصلے کر دیے جائیں. دو چیزیں جو ہماری غلطیوں کے طور پہ ہے اس کی بھی میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایڈوکیٹ صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک دو باتیں. رام چبوترے کو جنم استان کا تسلیم کرنا ہمارے سائڈ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے. ان کا کلیم تھا اور صدیوں سے ہو سکتا ہے
آستھا کی بنیاد پہ کہتے رہے ہیں، کچھ عمل بھی کیا ہے۔ رام چبوترے پر ان کا کلیم تھا کہ یہاں رام پیدا ہوئے ہیں، یہاں پوجا بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری سائڈ سے رام چبوترے کو جنم استھان تسلیم کرنا یہ ہماری سائڈ سے غلطی تھی، جسے ہمیں تسلیم کرنا تھا۔ جب ہم نے بھی وہ اس کہانی کو جو وہ لوگ بیان کر رہے تھے اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر ثبوتوں کی ضرورت کیا ہے؟ ثبوتوں کی ضرورت اس کے بعد رہتی نہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا کہ اب مجھے آپ کریکٹ کریں کہ اگر رام چبوترے کو ہم نے تسلیم کر لیا، اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں، یہ وہ ایودھیا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں پر ساری سٹوری بنائی گئی ہے، اتنے فیکٹس ہیں۔ دوسری سپریم کورٹ میں جو ٹریولرز کی جو باتیں آئی ہیں وہ سب فورنرز، انگریز فورنرز ٹریولرز کی بات کی گئی۔ یہاں پہ کوئی مذہبی کتابوں کا ریفرنس ہی نہیں ہے، یہ ایودھیا ہے، یہ رام کا کردار ہے، رام کے استھتو کے اوپر، ایودھیا کے استھتو کے اوپر کہ یہ ایودھیا ہے۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایودھیا یہاں ہے ہی نہیں، اور 16 سنچری سے پہلے تو ایودھیا یہاں تھی ہی نہیں جہاں رام پیدا ہوئے تھے، وہ اس ایودھیا نگری کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر 16ویں صدی سے پہلے جب یہ کوئی سوچ ہی نہیں تھی، جب 16ویں صدی کے بعد یہ رجحان پیدا ہوئے کہ یہ ایودھیا ہے جہاں پہ رام پیدا ہوئے ہیں، رام کی پیدائش تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی، تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس ایودھیا کو جو آج ایودھیا نگری ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیں لیگلی؟ تو اس میں ہم کو کریکٹ کرنا کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک لیمین کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ میں سماج کا وہ آدمی ہوں جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ایک دڑپ شاہی کے طور پہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کا حق مارا گیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے حق کی بات کریں تو اس میں وہ شرعی عنصر ابھی باقی ہے جس میں ہمیں بات کرنا ہے۔ لوگ لیگل بات کریں گے، پولیٹیکل بات کریں گے، سوشل بات کریں گے، فیوچر کی بات کریں گے، لیکن مسلمانوں کا اصل حق اس کا شرعی حق ہے۔ ان کی شریعت کا حق یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مسجد بنا دی جاتی ہے وہ مسجد تا قیامت رہتی ہے، اور بابری مسجد تھی، مسجد ہے، اور انشاءاللہ مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک ہم اس کمیونٹی پر جس پر ظلم ہوا ہے اس کے ایک فرد کی حیثیت سے یہ سبمیشن رکھتے ہیں، اور دنیا کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر ظلم ہے تاریخ کے اندر، ہم سے جب غلطیاں ہوئی ہم نے کریکٹ کیا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہم نے کریکٹ کیا ہے۔ دمشق میں ایک مسجد کو ایکسٹینڈ کر کے چرچ کو جب شامل کیا گیا تو اس کی کمپلین جب دوسرے خلیفہ کو دی گئی تو اس خلیفہ نے چرچ کے مسجد کے حصے کو ڈیمالش کر کے چرچ والوں کے حوالے کر دیا۔ تاریخ میں کوئی غلطی اگر ہوئی ہے قرآنوں سے تو وہ کریکٹ بھی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اگر وہ محسوس کرتی ہے تو وہ کریکٹ کر لے، اور مسلمانوں کا جو حق ہے مسلمانوں کو دے دے۔ انصاف کی بات تو یہی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بات یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بھائی ہو کر ذرا دل بڑا کر دینا چاہیے۔ ارے بھائی، بڑے بھائی ہو کر دل بڑا کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر چھوٹے بھائی کو ہی دل بڑا کرنے کی بات کرتے تو بڑے بھائی بن کر دل بڑا کیجئے، اور بڑا دل کر کے دیکھیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ ہے جس کو ہم پلٹتے ہیں، اس کے اندر تو ہم چاہیں گے لا پوائنٹ سے زیادہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے۔ اس پولیٹیکل ڈیسیجن کے خلاف میں مسلمانوں کو کھڑے ہو کر اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کرنا چاہیے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔